بدھ کے دن سورہ کوثر کا خاص وظیفہ۔ خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، نہیں یقین تو آزما کے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیوں، آج بدھ کے دن کا دولت کا خاص وظیفہ سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج بدھ کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ معزز ساتھیوں، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہو، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں کبھی نہیں آئیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ڈل جاتی ہے۔ سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف بدھ کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بھی میں نے بتایا، میرے رب نے اسے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت اور آیت ہے جس سے آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کی حالت خراب ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنے مسئلے بتائے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا، جس کو لقب ملا ہے مشکل کشا، سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہ و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی ہوں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا جب کبھی آپ کا مشکل آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی لیے خدارا آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتی ہوں، بڑے لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت، استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خاتم المرسلین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے
دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہونا، درجات کا بلند ہونا، تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ، بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا اور اس کے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت صحرا کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب آنے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعائے استغفار کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں سے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں سے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ معزز ساتھیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا ہے کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے، عرب کے ایک لذیذہ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق اور جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کی سی ہے، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھاتے ہوئے سنتا ہے تو کہا اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا کہ میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بدھ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ بدھ کے دن آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد،
کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ پڑھ لیں، افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے سوا آپ نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک 1 بار، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو، جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ آپ کے پاس گھر نہیں، گھر کی خواہش کریں، دولت نہیں، دولت کی خواہش کریں، وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کے بعد وہی بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے، سسکتے ہوئے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق کا تنگ کیا ہے، آپ کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق رزق دینے والی ذات، مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتاح، پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں، 1 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں، آپ کا وظیفہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو بڑے دل سے پڑھنا ہے، بڑی عاجزی سے پڑھنا ہے، بڑی انکساری سے پڑھنا ہے۔ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے وہ بتایا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اللہ کے 2 نام ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔
یا رزاق سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے، یا فتاح سے کامیابی آپ کے مقدر ہوگی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر میں حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق آج بدھ کے دن کر لینا۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، چند منٹوں کا وظیفہ ہے، کسی بھی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔